السلام علیکم فرحان بھائی، کیا حال ہیں؟ یار کیا آپ ہر وقت یہ شادی شدہ لوگوں کے مسئلے مسائل کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں؟ اپنی وال پہ آرٹیکل لکھتے رہتے ہیں لمبے لمبے، اس جوڑے کا یہ ہو گیا، اس عورت کا یہ ہو گیا، اس مرد کا یہ ہو گیا۔ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر ہے۔ آپ سنائیے۔ اصل میں ایشو تو ہے نا، اور زیادہ تر کیسز ایسے ہی آ رہے ہیں جو عموماً شادی شدہ مرد و خواتین کے ہیں۔ وہ باپ کے علم میں بھی ایک ظاہری بات ہے کہ طلاق اور خلا کے ہزاروں کیسز ہو رہے ہیں، تو وہ خود بخود اصل میں جو ہے توجہ اسی طرف چلی جاتی ہے، زیادہ فوکس وہیں ہو جاتا ہے۔ پھر ہم کچھ سروسز بھی ظاہری بات ہے زیادہ اسی پہ فوکس کر کے کام کر رہے ہیں۔ ایک دو تو آپ کے علم میں بھی ہیں جو اسد الدین صاحب کے ساتھ مل کے کر رہا ہوں میں، اور اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی ہیں، تو اس لیے تھوڑا سا فوکس اس میں ہو جاتا ہے۔ ارے وہ تو سب ٹھیک ہو گیا یار، لیکن یہ جو آپ نہ کہتے ہیں نا، اصل میں ایشو تو ہے نا، ایک ایشو یہ بھی تو ہے فرحان بھائی۔ پلس یہ کہ یار ٹھیک ہے، شادی شدہ لوگوں کے مسائل ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے۔ کب تک آپ شادی شدہ جوڑوں پہ فوکس کرتے رہیں گے؟ کواروں کو بھی تو ذرا اپنی نظریں کرم دکھائیے، کواروں کا بھی تو کچھ حال احوال لیجئے، جنہیں سچی محبت کی تلاش ہے، جو گم شدہ ہیں کہ انہیں لڑکی نہیں ملتی اور لڑکیاں کہتی ہیں کہ مرد نہیں ملتے۔ ایسا کیوں فرحان بھائی؟ کبھی یہ سوچا کہ شادی شدہ لوگوں کے مسائل ہوتے ہی اس لیے ہیں کہ شادی سے پہلے نہ لڑکی کو پتہ ہوتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے، نہ لڑکوں کو تو خیر پتہ ہوتا ہے کہ شادی کے بعد، شادی کی رات مطلب کیا کرنا ہے۔ جی ہاں، اصل میں یہ ایشو تو ہے، اور شادی کے بعد کے جو مسائل ہیں نا، ان کی اصل جڑ تو اصل میں شادی سے پہلے ہی ہو رہی ہے۔ تو وہ جو آپ نے بات کہی نا کہ وہ لڑکے کو پتہ تو ہے کہ اس نے شادی کے بعد کیا کرنا ہے تو بس اس کو ایک دو چیزوں کا ہی پتہ ہے، کہ بس وہ جو ہم نے اس دن بھی ڈسکس کیا تھا کہ شارٹ پلیزر جو ہے نا، تو اب لڑکوں کے زیادہ تر ذہن میں وہی ہوتا ہے، اور اب جو لڑکیاں میڈیا اور آن لائن سیریز دیکھ دیکھ کے جو سیکھ رہی ہیں نا، تو ان کو توجہ بھی اب شروع میں شادی کے بعد وہی ہے۔ تو اس لیے جو ہے شادی کا جو اصل مقاصد ہیں یا جو اصل چیزیں سیکھنی چاہیے تھی پہلے شادی سے، تو وہ نہیں ہو پا رہی۔ یار خیر، خواتین کی توجہ اگر اس طرف رہے تو یہ تو فائدہ ہے، اگر مرد کا حکیم کام کا میرا مطلب یہ ہے کہ لڑکیوں کی حد تک تو ٹھیک ہے کہ انہوں نے کون سا کوئی لیڈ کرنا ہوتا ہے یا مسائل کو سولو کرنا ہوتا ہے۔ وومن تو موسٹلی ٹربل میکر ہوتی ہیں، رائٹ؟ موسٹلی، اور پاکستانی تو شاید ساری۔ پر بات یہ ہے کہ اگر شادی سے پہلے فوکس کیا جائے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، لڑکی ریلیشن شپ میں آتی ہے شادی سے پہلے تو وہ کیا کرتی ہے، وہ کیا دیکھتی ہے، لڑکا ریلیشن شپ میں جاتا ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے، وہ ایک دوسرے کو کس طرح پرسیو کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر کیا سائیکولوجیکل ایفیکٹس چھوڑ رہے ہوتے ہیں ٹو گیٹ دا ریلیشن شپ گوئنگ اور بریکنگ اور سم تھنگ۔ ایسے بہت سارے کیوں ہیں، ایسے بہت سارے کیا ہیں۔ اصل میں جو فوکس جو ہے نا، وہی بات ہے کہ جسمانی تقاضوں پہ زیادہ ہو گیا نا، اس لیے جو لڑکیاں بات کر رہے ہیں نا، اس لیے وہ زیادہ ٹربل میکر، حالانکہ ان کو ہونا چاہیے تھا ہوم میکر، لیکن اب ان کی توجہ ہوم میکنگ سے زیادہ دیگر مختلف چیزوں کی وجہ سے دیگر چیزوں پر زیادہ ہے، جس میں جسمانی تقاضے بھی ہو سکتے ہیں اور دیگر چیزیں۔ تو خیر یہ تو ایک ضمنی بات تھی، لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ جو شادی سے پہلے عموماً اس جنریشن سے پہلے جو ہے ایک ماحول ہوتا تھا کہ شادی سے پہلے کچھ ویلیوز جو ہیں لڑکے لڑکیوں میں ٹرانسفر ہو جاتی تھی خود بخود، ان کے لاشعور میں چلی جاتی تھی کہ لڑکیوں نے اسپیسیفکلی یہ کام کرنے ہیں اور لڑکوں کی یہ ذمہ داریاں ہوں گی، یعنی لڑکوں کو خود بخود ایک لیڈنگ پوزیشن میں لایا جاتا تھا، جس کو ہم اب کافی عرصے سے ایک لفظ استعمال کر رہے ہیں، الفا میل والا رول۔ تو وہ الفا میل والے جو کنڈیشننگ تھی لڑکوں کی، وہ ختم ہو گئی، اور لڑکیوں کی جو ہے وہ ڈومیننٹ رول والی کنڈیشننگ زیادہ ہو رہی ہے۔ تو اس لیے جو شادی کے بعد دونوں ایک دوسرے سے میچ نہیں کر پا رہے، یعنی لڑکیاں جو ہیں وہ زیادہ مرد بن رہی ہیں، اور مرد جو ہیں وہ خود بخود لاشعوری طور پر لڑکی بن رہے ہیں۔ اس وجہ سے جو ہے آج شادی کے بعد زیادہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں، جہاں تک مجھے پوری انڈرسٹینڈنگ یا دیگر ٹرینڈس کے حوالے سے سمجھ میں آ رہی ہے، تو یہ ہے میرا مطلب موقف۔ ہوئے ہوئے فرحان بھائی، یہ تو آپ نے جو کاز بتایا ہے اس پہ تو ایک سگریٹ سلگانا بنتا ہے، کیونکہ دوران تمباکو نوشی غیر شادی شدہ افراد کی منجی ٹھوکنے میں جو مزہ ہے، شاید اسی لیے کہا گیا ہے کہ تمباکو نوشی کا آخری کش، سگریٹ کا آخری کش، اور محبوبہ کا لب لباب، ان کا کوئی موازنہ نہیں۔ تو میں پہلے ایک سگریٹ سلگا لوں، پھر آگے بات کرتا ہوں۔
ہوں. یار کہیں یہ میل رولز اور فیمیل رولز کا معاملہ تو نہیں ہے؟ کہ میں نے ایک تھیوری پڑھی تھی کہ میل رولز بیسکلی ہر عورت کے اندر ایک مرد اور مرد کے اندر ایک عورت ہوتا ہے جینیٹک ڈویژنس کی وجہ سے، فطرتی طور پہ. اب شادی سے پہلے اگر کوئی لڑکی کسی لڑکے کے ساتھ ریلیشن شپ میں آنا چاہتی ہے، آج کل تو لڑکی لڑکی سے بھی آ جاتی ہے، تو وہ چیک کرتی ہے اس سے اپنی فالتو کی باتیں منوا کر، اور وہ پیار میں پاگل ہوا ہوتا ہے تو وہ اس کی ہر ایری غیری نتھو خیری باتیں مانے جا رہا ہوتا ہے. تو لڑکی چونکہ چیک کر رہی ہوتی ہے کہ یار یہ تو میری ہر بات مان کے تھلے لگا جا رہا ہے، تو اس نے مجھے کیا پروٹیکشن دینی ہے بعد میں. ایسا کچھ سنا ہے آپ نے؟ ذرا اس کو ذرا تفصیل سے بتائیے گا. میل رولز اور فیمیل رولز کی بات بتائیے گا. الفا میل والی بات میں سمجھ گیا آپ کی. جی ہاں، سگریٹ نوشی بہت ضروری ہے. وہ بھی ضرور کر لیں، لیکن تھوڑا کم کیا کریں. صحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے. آگے آپ کے جو بڑے بڑے گولز ہیں نا، وہ بھی آپ نے پورے کرنے ہیں، تو صحت کا خیال رکھیں. تو باقی آپ کی بات بڑی انٹرسٹنگ ہے. یہ جو ہے کچھ عرصے پہلے اصل میں نے کچھ چیزیں پڑھی تھی نفسیات کے حوالے سے، تو اس میں ایک تصور تھا اینیما اینڈ اینیمس. تو کارل ینگ صاحب کے ایک جو ہے نام کے سائیکالوجسٹ تھے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہر مرد کے اندر نا ایک الہڑ دوشیزہ ہوتی ہے، جس کو کہتے ہیں اینیما. اور ہر عورت کے اندر جو ہے ایک بوڑھا اور دانشور ٹائپ کا مرد ہوتا ہے، جس کو وہ بولتے تھے اینیمس. تو اب یہ کہنا تو کافی مشکل ہے کہ جینیٹیکلی یہ موجود ہوتا ہے کہ نہیں. میرا یہ خیال ہے سائیکولوجیکلی ڈیولپ ہو جاتا ہے کنڈیشننگ اور ماحول کی وجہ سے. کیونکہ اس حوالے سے کوئی اسلامی جو ہے ہمارے پاس وہ نہیں ہے ریفرنس کہ مرد کے اندر کوئی خواتین والی چیزیں پائی جا سکتی ہیں کہ نہیں پائی جا سکتی. تو یہ زیادہ میرا ماننا ہے کہ کنڈیشننگ اور ماحول کی وجہ سے چیزیں ڈیولپ ہو جاتی ہیں، کہ ایک مرد جو ہے اندر سے الہڑ دو چیزوں والے جذبات ڈیولپ کر لیتا ہے، اور ایک خاتون جو ہے ایک دانشور ٹائپ کی اور بوڑھے کہہ لیں بوڑھے اور تجربے کار ٹائپ کے مرد کی جذبات ڈیولپ کر لیتی ہے. تو وہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ پھر وہ مرد کو آزماتی ہے کہ وہ واقعی مرد ہے کہ نہیں، میں وہ اندر سے اصل میں الہڑ دو چیز ہے. اور مرد بیچارے جو آج کل کیونکہ چند مخصوص تقاضوں کے پیچھے ہوتے ہیں، تو وہ ہر کام کرنے کو تیار ہوتے ہیں، یہاں تک کہ مرد سے ایک الہڑ دو چیزہ میں تبدیل ہو جاتے ہیں. تو یہ بات بڑی انٹرسٹنگ ہے اور تھوڑی سی تفصیل طلب بھی ہے، لیکن میرے خیال میں اتنی کافی ہے. تو ان چیزوں کی وجہ سے نا اصل میں فطری رول جو ہیں وہ آہستہ آہستہ تبدیل ہوتے جا رہے ہیں. تو اس پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے شادی سے پہلے. لیکن چلیں ٹھیک ہے فرحان بھائی، آپ مردوں کی الڑ دوشیزہ پہ کام کریں جو اس طرح بات کرتے ہیں. دیکھیں نا فرحان بھائی، میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، گھر میں نا بیوی میری سنتی نہیں ہے، یا میں نا پھر چائے کے ہوٹل پہ آ جاتا ہوں، یا پھر میں نا یہاں پہ رونے رب پہ ڈالتا ہوں. اس طرح کے مردوں پہ آپ کام کریں فرحان بھائی. اور میں کام کروں گا عورت کے اندر چھپی ہوئے انٹلیکچوئل اور سنجیدہ دانشور پہ. کیا خیال ہے؟ باقی بات ٹھیک ہے، شعوری اور لاشعوری معاملہ ہے، تفصیل طلب ہے. اس پہ کس کو کتنا الرٹ ہونا چاہیے، کس کو کتنا سنجیدہ ہونا چاہیے، اس پہ پھر اگلی گفتگو میں پوڈ کاسٹ پہ بات کریں گے. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. جی ہاں بالکل. تو بالکل ٹھیک بات کہی. میں انشاءاللہ اللہ چیزوں پہ کام کرتا ہوں. اور آپ جو ہے بوڑھے مردوں کے ساتھ کام کریں. پھر انشاءاللہ بات کرتے ہیں. یہ کافی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، اس پہ مزید بھی بات کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.